اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی. یہ پروگرام جو مخصوص ہے اربعین حسینی سے، اس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ پروگرام حضرت فاطمہ معصومہ جن کا روزہ قم المقدس ایران میں ہے، وہاں سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور اربعین حسینی کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام ناظرین مستقل، تمام محبان اہل بیت مستقل عزاداری میں مصروف ہیں. ناظرین، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا، یہ ایک چھوٹی سی خدمت تھی. خداوند متعال اس کو عزاداری میں شمار فرما. یہ اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے جو آپ مسلسل جو ہے اس پروگرام سے ہمارے مہمانوں سے کسب فیض کر رہے ہیں. مختلف موضوعات پر اس پہ گفتگو رہی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے سب کے لیے مفید واقع ہوا ہو. ناظرین، انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. سب سے اہم زیارت یہی ہے کہ جس کی تمنا تمام مخلوقات، ملائکہ، انبیاء، اولیاء تمام اس کی تمنا کرتے ہیں. بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس زیارت کے لیے. بہت بڑی سعادت ہے یہ. اور کل جو ہے جو اربعین حسینی ہے، یہ زیارت کا وہ خاص دن ہے جس دن مومنین جانے کے بعد وہاں پر عرض ادب کرتے ہیں، امام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں. لیکن بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو واپس آ رہے ہیں، ہم اگر حرم میں داخل نہیں ہو پائے ہیں تو شاید ہماری زیارت نہیں ہو پائی. ہمارے مہمان نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ حرم میں داخل ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ حضور اگر آپ اس کا جز بن گئے ہیں، اگر وہاں پہ آپ نے حاضری دی ہے تو یہی کافی ہے آپ کی زیارت کے لیے. اور اگر وہاں نہیں بھی پہنچ پائے ہیں تو یہیں سے آپ اپنے آپ کو ان زائرین کے ساتھ جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری بھی اس زیارت کو اور ہماری اس خدمت کو انشاءاللہ زائرین کے اجر و ثواب میں شامل فرمائے. ہمارے ساتھ رہیں آج ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہے جن سے آپ مستقل قصب فیض کر رہے ہیں، جناب مولانا سید اون محمد نقوی صاحب قبلہ ہیں. اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور واقعاً جو یہ قیامت کا دن ہے جس کو اربعین حسینی کہتے ہیں، اس کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ہم بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں آج کے عظیم اربعین کے دن کی مناسبت پر. جی قبلہ، میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ ہماری گفتگو ظاہر کے حوالے سے چل رہی تھی اور یہ ایک سلسلہ جو ہے اب کچھ سالوں سے ایک ایسا ماحول سا بن گیا تھا. کربلا میں ایک ایسی رونق ہوتی تھی، ایک ایسا شکوہ نظر آتا تھا، شان و شوکت نظر آتی تھی. دنیا حیران اور پریشان تھی اور جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خالی شیعہ ہی نہیں ہوتے تھے، غیر شیعہ مسلمان بھی ہوتے تھے، بلکہ صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہوتے تھے. ایک دائرے کو میں ٹی وی پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، معاف کیجیے گا، تو ہم نے دیکھا اس میں کہ ایک دائرہ جو ہے وہ آ رہا ہے جو عیسائیوں کا دائرہ ہے اور اس میں جو ان کے روحانی پیشوا تھے، جو پادری تھے، وہ آگے آگے چل رہے تھے. تو ایک رپورٹر آیا ان کے پاس اور آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہاں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ کربلا ہم آئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کس کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے یہ روزہ کس کا ہے. کہا کہ آپ تو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کو آپ جو ہے وہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے آخری نبی کا بیٹا ہے، تو آپ محمد کو تو نہیں مانتے. تو اس پادری نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ نبی ہمارے الگ الگ ہیں لیکن حسین تو ہمارا ایک ہی ہے. سبحان اللہ. نبی ہمارے الگ الگ ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور مسلمان جو حضرت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، لیکن حسین کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. یہ واقعاً تمام مکاتب کا، تمام مذاہب کا سرمایہ ہے. اور وہ جیسے ایک شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو واقعاً وہاں آج کے دن سب جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے لیے بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیارت نصیب ہوئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلا زائر اور یہ سب سے پہلی سعادت جو ملی ہے وہ کون ہے کہ جو سب سے پہلا زائر بنا امام حسین علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ طاہرین. دیکھیے،
حادثہ عاشور کے بعد جو پہلا زائر عنوان زیارت سے کربلا میں آئے ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، جی جس کو علماء شیعوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پہلا زائر ہے، پہلا زائر۔ وہ مفاہیم ذہن میں ہوں گے کہ زیارت کا مفہوم، دیکھیے ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جی بہرحال جاتے ہیں، عرض ادب کرتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ جی اصل زائر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مزور اور صاحب زیارت سے سوغات لے کر واپس اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے ہاں تو کچھ لے کے جائے گا، کچھ جی لے کر جائے، صحیح، نہ فقط کیوں پہلا زائر کہا جاتا ہے؟ جی ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ اگرچہ اس سے پہلے قبیلہ بنی اسد جو ہے انہوں نے تو قبیلہ بنی دفن اسد کیا ہے، بھی بہرحال فرزند رسول شہید ہوئے ہیں، معمولی جگہ نہیں ہے، جی پتہ نہیں کتنے لوگ کہیں نہ کہیں سے نکل کے آئے ہوں گے وہاں پر، ایسا نہیں ہے۔ جی مثلا بعض تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عبید اللہ بن حر جوفی، جی کہ جس کے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے اور جی نصرت کے لیے ملاقات راستے میں کے لیے، بھی جو ہے ایک منزل پہ ہاں ایک ملاقات اس سے منزل پہ ہوتی ہے، حضرت نے بلانا چاہا اور نہیں آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں اس نے کہا تھا حضور میں جنگ سے بچنے کے لیے کوفے سے باہر، چونکہ سرمایہ دار انسان تھا، جی اور کوفے سے باہر نکلا ہوں تاکہ جنگ میں شرکت نہ کروں، نہ آپ کی طرف سے نہ ان کی طرف سے، تو میں اب آپ کی طرف کیسے آ جاؤں؟ میں نہ ان کی طرف سے آنا چاہتا ہوں نہ آپ کی طرف سے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری تلوار اور گھوڑا آپ کے لیے ہے، اللہ اکبر، آپ اس کو لے جائیے، اور بہترین تلوار ہے اور بہترین گھوڑا ہے۔ یہاں پہ میں اس جملے کو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی درس رہے ہمارے لیے۔ حضرت نے کیا جواب دیا وہاں پہ؟ پہلی بات تو عبید اللہ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت گھوڑا اور تلوار کے لیے نہیں آئے ہیں، امام کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں تو گنہگار ہے، گناہ کیا ہوا ہے، تو فلاں ہے، یہ ہے، میں تجھے نجات دینے کے لیے آیا ہوں، تو گھوڑے تلوار اور کی باتیں دوسرے کر رہا یہ کہ اگر ہمیں جیتنا ہو تو ہمیں گھوڑا اور تلوار چاہیے، چاہیے۔ ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ من کانا بازلن فینا محجتہ فلیرحل موتان علی اللہ نفسہ فلیرحل معنا، فلیرحل معنا۔ تو دیکھیے حضرت ایک جملہ فرمایا، وہی جملہ جو امام نے مدینہ میں فرمایا تھا، معاف کیجیے تھوڑا ٹائم آپ کا جی لینا جی چاہتا ہوں۔ جی جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت چھن گئی جی ظاہری طور پہ، تو ایک شخص مدینہ میں حضرت کے پاس آیا کہ آپ قیام کریں، میں پورے مدینہ کے گھوڑوں اور پیادوں سپاہیوں سے بھر دوں گا۔ جی تو حضرت نے ایک آیت کی تلاوت کی، جی ما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ اکبر، ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے۔ بے شک، جملہ بہت عجیب ہے، یعنی واقعا میرے اور آپ کے لیے سبھی کے لیے درس ہے یہ۔ امام حسین نے عبید اللہ بن حر جوفی کو یہی جملہ کہا، آیت ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے۔ تاریخ تک کے لیے امام نے فرما دیا اگر کوئی چاہتا ہے میرے مکتب کی مدد کرنا، میری عزاداری کی، میرے حرم کی، میرے مکتب کی، میرے کردار کی، میرے فکر کی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، گمراہ نہ بننا، اللہ ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے۔ بے شک، تو میں اس کو لانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہے کتابوں میں کہ عبید اللہ بن حر جوفی جابر بن عبداللہ انصاری سے پہلے وہاں آیا ہے کربلا آیا ہے، شہادت کے بعد۔ صحیح، یہ تاریخ بتاتی ہے جب اوسورا کوفے پہنچے تو ابن زیاد نے تمام جتنے عمائدین سرمایہ دار لوگ تھے کوفے کے سب کو اکٹھا کیا، جی اور عبید اللہ بن حر جوفی کو بھی بلایا، اور وہاں پہ ایک میٹنگ رکھی۔ تو پھر جو اس کی سمجھ میں آیا ابن زیاد کی کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اگرچہ ادھر سے بھی نہیں تھا، تو اس نے کچھ طنز کیے ابن زیاد نے، تو اس کو برا لگا، تو باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا پشیمان ہوا، ہاں اس کو احساس ہوا تھوڑا سا، تو اس احساس کی وجہ سے کربلا آیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں کہ مرثیہ بھی پڑھا، اللہ اکبر، مرثیہ بھی پڑھا، رویا بھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اس احساس کا بھی کوئی مجھے فائدہ نہیں، اللہ فائدہ نہیں، ادھر میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ظاہر نہیں کہا اس کو علماء نے، ظاہر نہیں پہلا ظاہر جابر بن عبداللہ انصاری سے پہلا آیا، لیکن علماء نے اس کو پہلا ظاہر نہیں کہا۔ صحیح، تو کیا اس کا سبب کیا؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کا جواب خود جابر نے دیا، اس کا ریزن، اس کا جواب، جابر بن عبداللہ انصاری جب آئے کربلا میں تو ان کے ساتھ آپ کا غلام تھا عطیہ نام کا، جی آپ نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے فرات دجلے پہ لے کے جاؤ، دجلے پہ گئے، غسل کیا، سفید کپڑے، حنوط لگایا، تیار کیا، جوتوں کو نکالا،
کہا یہاں پہ ولی خدا کا خون گرا ہے. اللہ اکبر. اور 40 والے روز ہی یہ واقعہ 40 رونما کے ہوا دن یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آخر میں عطیہ سے کہا میرے ہاتھ کو پکڑو اور جہاں فرزند میرے حبیب کی قبر ہے میرے ہاتھ کو اس قبر پہ رکھ دو. جیسے اس قبر پہ پہنچے گر گئے, بے ہوش ہوئے, رونے لگے. راستے میں یہی کہتا جا رہے تھے میرے حبیب اے میرے حبیب اے میرے حبیب کہاں ہو میرے حبیب اے میرے حبیب. تو پھر جب گئے غش سے افاقہ ہوا تو ایک جملہ کا بہرحال یہ مفصل واقعہ لیکن میں اس جملے پہ آنا چاہتا ہوں. لقد شارکناکم, جی جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا مولا میں بھی آپ کے عمل میں شریک ہوں, اللہ اکبر, آپ کے عمل میں شریک ہوں. جبکہ ابھی کوئی زحمت نہیں کی. عطیہ نے فوراً اشکال کیا. جی عطیہ نے کہا مولا آپ کیسے کہہ رہے ہیں شریک حسین ہے, آپ کے تلوار نہیں لگی, آپ کے زخم نہیں لگا, بھوکے پیاسے نہیں رہے, آپ بھوکے پیاسے نہیں رہے, آپ کی ناموس آپ کی مستورات ایسے نہیں ہوئی, آپ کیسے شریک ہو سکتے. تو جابر نے جواب لقد سمعت حبیبی رسول اللہ, اللہ اکبر. جابر نے کہا میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے. عجیب ہے, یہی سیم چیز جو ہے آپ کو جنگ جمل میں بھی ملتی ہے. جی جب حضرت علی جنگ جیت گئے جزاک اللہ, اور ایک شخص نے کہا کہ کاش میرا بھائی جنگ میں ہوتا تو اس بڑا جشن خوش ہوتا, میں بہت خوش ہوتا, اللہ اکبر, جیت کو دیکھتا, آپ کی اسلام کی جیت کو. تو حضرت نے فرمایا احوا اخی کا معنی, اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ ہوتا لشکر میں. تو جواب ملا نعم. تو حضرت نے جواب دیا کہ وہ بھی لقد شارکنا, وہ بھی شریک ہے, اور جو صلبوں میں جوان بچے ہیں اپنی ماں باپوں کے صلبوں میں اور ارحام میں اپنی ماں کے, اور ان کی خواہش یہ رہے گی کہ علی کے ساتھ ہم ہوتے قیامت تک جتنے آئیں گے, وہ بھی ہمارا شریک ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اگر یہ تمنا ہے, یہ تمنا اگر ہے وہ ہمارا شریک ہے. حضرت نے نہ صرف اس کو کہا کہ جو صلب پدری میں اور رحم مادر میں ہے, اگر ان کی تمنا بھی یہ ہوئی کہ علی کے ساتھ کاش کے جنگ جمل میں ہم ہوتے, وہ ہمارا شریک ہے. تو جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر تمہاری نیت بھی وہی ہو, تمہارا ہدف اور مقصد اور نیت اور دل کی تمنا یہی ہو, تو تم اس عمل میں کیا ہو شریک. اور وہ بھی ہے ایک حدیث ہے نا کہ من احب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم اشرک فی عملہ. سبحان اللہ. اس مبنا پہ بھی یہی ہے بالکل کہ اگر کسی قوم کے عمل میں وہ محبت کرتا ہے, کسی عمل کو پسند کرتا ہے, اسی عمل کے ساتھ وہ بھی محشور ہوگا. بے شک, اصل ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا, یہ محشور. لیکن شریک عمل, یعنی گویا کہ جابر بن عبداللہ انصاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بابا کربلا, تو اس جابر کے اور عبید اللہ بن حر جوفر کے عمل سے کیا سمجھ میں آیا کہ اس کو ظاہر نہیں کہا ہم نے, اس کو ظاہر کہا ہے, درحالی کہ وہ پہلے بھی آیا ہے. صرف حضور کو ہم زیارت نہیں کہتے. اللہ, یہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے, بہت امپورٹنٹ میسج ہے. جی صرف چونکہ ہم سیاحت کو زیارت نہیں کہتے, ہر طریقے کے حضور کو ہم زیارت نہیں کہتے, صرف آ جانے کو ہم زیارت نہیں کہتے, صرف فزیکی حاضر ہو جانے کو زیارت. اور ہمارا تو یہ مبنا ہے ہر چیز میں, ہر رسول کی بس میں بیٹھنے والے کو ہم صحابی بھی نہیں کہتے جبکہ وہ ساتھ میں ہے. عجیب ہے, اصل میری سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے اپنے لوگ, ہم ہی لوگ جب ہم ادھر تبرے کی طرف جاتے ہیں تو ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ صرف پیغمبر کی بزم پہ بیٹھنا صحابی نہیں, صرف فقط یہ ہو جانا. خوب صرف کربلا میں حاضر ہو جانے کو ظاہر نہیں کہتے. جزاک اللہ. صرف حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو جانے کو ظاہر نہیں کہتے ہیں. ممکن ہے ایک آدمی ایسی دل گھر تنگ ہو رہا تھا تو آ گیا, دل کھل جائے گا, دل باز ہو جائے گا, ایسی یہاں کوئی سکون مل جائے گا, گھر پہ بچوں نے ستایا تھا. یہ نہیں. جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا زائر وہ ہے کہ جو صاحب زیارت کے عمل میں شریک ہے. اگر کربلا میں ہوتے تو ایسی قربانی ہم دیتے, اور اگر آج ہم ہیں تو اسی مشن پہ حسین کے ہم چل رہے ہیں, اسی کردار پر, اسی مشن پر, اسی مقصد کے لیے آج کے دشمن سے لڑ رہے ہیں. آج بھی فرعون ہے, آج بھی یزید ہے, آج بھی کردار حسینی ہے, ہم مشرب حسینی. آپ دنیا میں دیکھ لو, میں یہیں پہ میسج دینا چاہتا ہوں, 40 ایک حرکت انقلابی مہدوی, جزاک اللہ, امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقدمہ, ظہور کا مقدمہ ہے 40. جی, اور اس کو کوئی نہ کوئی مدیریت کر رہا ہے, تدبیر کر رہا ہے, اس کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے. بغیر گائیڈنگ کے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اور یہ جو اتنی رونق اس کو ملتی جا رہی ہے دن بدن, آپ کے یہاں کوئی مجلس ہو, آپ کے یہاں کوئی جشن ہو, آپ کے یہاں کوئی شادی ہو, بغیر گائیڈنگ کے ہو سکتا ہے؟
چھوٹے سے پروگرام جہاں نہیں ہو 400 500 1000 بندے ہوں. نہیں ہو سکتا. تو یہ عظیم جریان جو اربعین کا ہے, یہ جو لوگ پوری دنیا سے اور ایک حرکت پہ چل رہے ہیں بغیر گائیڈنگ کے. اور ایک چیز اور معاف کیجیے گا میں عرض کروں کہ کرونا نے آنے کے بعد اگرچہ کربلا میں حضور کو کم کر دیا, لیکن اربعین کو اتنی وسعت دے دی کہ پہلے جو مشی ہوتی تھی نا نجف سے کربلا تک ہوتی تھی, اب پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اب پوری دنیا میں مشی ہو رہی ہے. کوئی ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے تک, کوئی ایک امام زادے سے دوسرے امام زادے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہو رہی ہے, میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے, یعنی سب جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, سب جڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال, میری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی حرکت ہے, یہ جو سیل کی طرح بہہ رہا ہے بغیر گائیڈنگ کے نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور کے لیے جو حرکت ہو رہی ہے, اس کا کون نائب ہے جو گائیڈ کر رہا ہے؟ کوئی تو نائب ہوگا, کوئی تو نائب ہوگا امام زمانہ کو, کوئی تو فقیہ ہوگا, کوئی مرجع تقلید ہوگا, کوئی ولی فقیہ ہوگا جو یہ سب اہتمام کر رہے ہیں. مگر دشمن چاہتا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں, روزانہ بم بلاسٹ کریں, روزانہ ہمیں چاروں طرف سے کہہ رہے ہیں. لیکن کون ہے جو وہ نائبین جو برحق ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے, جن کی تدبیر سے, جن کی حکمت عملی سے, جن کی مدیریت اور گائیڈنگ سے الحمدللہ اربعین اس طریقے سے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے زمینہ فراہم کر پوری دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں پوری. لہٰذا میں کبھی کبھی گلایا کرتا ہوں میڈیا سے, شکوا کرتا ہوں میڈیا سے کہ یہ جو دسترخوانوں کو دکھاتے ہیں, پھل چل رہے ہیں, پتہ نہیں مرغے چل رہے ہیں, کتنے کلومیٹر کا جو ہے وہ چل رہا ہے دسترخوان لگا ہوا. صحیح ہے, لیکن ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں وہ دکھائیے, دل کیسے ٹوٹ رہا ہے وہ دکھائیے, کیسے آنسو بہ رہے ہیں وہ دیکھیے, کس طریقے سے دامن بھر کے لا رہا ہے مومن وہ دکھائیں. یہ دشمن کی سازش ہے کہیں نہ کہیں, ہمیں فقط پیٹ پر دسترخوان پر فوکس کرا رہا ہے تاکہ معنویت سے ہٹ جائیں ہم, تاکہ وہ جو سوغات البتہ اگر اس عنوان سے دکھایا جائے معذرت کے ساتھ کہ وہ جو اہل عراق جو وہ خدمت کرتے ہیں, وہ زحمت کرتے ہیں, حسینی عزاداروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, اگر ان کے جذبے کے لیے اس کو بھی دکھایا جائے تو شاید میں قبول کرتا ہوں اس حد تک, لیکن اگر پورا فوکس اسی پہ کر ہاں بالکل یہ بھائی, اگر مقصد کو نہ دکھائے فقط راستے کو دکھاتے رہے, مقصد تک کیوں نہیں لے جاتے؟ کیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طریقے سے دل ٹوٹتا ہے انسان کا, کس طریقے سے آنسوؤں سے پھوٹتا ہے انسان, کیسے اپنے آپ کو در و دیوار میں مارتا ہے انسان اربعین کے دن کربلا میں. اللہ اکبر, کیسے انسان اپنے دامن کو بھر کے لے کے آتا ہے امام کی خدمت سے, وہ نہیں دکھاتے ہیں. وہ گڑ گڑانا, وہ نجوا, وہ گنبد کے سامنے کھڑے ہو کے آنسوؤں کا پھوٹنا, وہ رابطہ, وہ تعلق, وہ اس طریقے سے امام کو خطاب کرنا, وہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ وہ مہم وہ ہے, اصل یہ بھی ہے, لیکن یہ سب مقدمہ ہے اس کے لیے. ہم مقدمے کو بھی دکھائیں لیکن اس کو بھی دکھائیں کہ جہاں انسان اپنے مولا سے لقاء کے لیے جا رہا ہے, حضور میں عرض ادب کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور عرض کرنے جا رہا ہے مولا میرے دامن میں کچھ نہیں, میں خالی ہوں, بدبخت ہوں, میرا عمل ایسا نہیں, میری فکر ایسی نہیں, لہٰذا مولا میں آپ کے دسترخوان سے لینے کے لیے آیا ہوں, آپ میری نصرت فرمائے, آپ میری مدد فرمائے, میرے دل کو منور کر دے, میرے دل سے گندگیوں کو نکال دے, میرے کردار کو بہتر بنا دے, میری فکر کو بہتر بنا دے. لہٰذا 2 دن 3 دن انسان یہی کہتا ہے, وہ گڑ گڑاتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں. جی قبلہ, یہاں پہ چونکہ اگر یہ تذکرہ نہ ہو تو واقعاً یہ ذکر اور ہمارا پروگرام ناقص رہ جائے گا. جو اہل یہ اسیران کربلا ہیں یا اسیران اہل حرم ہیں جناب زینب کبریٰ اور دوسری جو شخصیات علیہم السلام ہیں, یہ بھی اربعین ہی کے دن کربلا پہنچے ہیں اور اسی سال پہنچے ہیں, اسی وقت جب جابر بھی وہاں پہ موجود تھے. ان کے ورود کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں تاریخ میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے, کتاب لکھی گئی ہے الاربعین, علامہ طباطبائی, یہ طباطبائی نہیں, صاحب تفسیر المیزان, دوسرے مفصل کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, فل تحقیق کی ہے کہ بھئی یہ پہلے سال میں آ گئے تھے, پہلے اربعین میں اوسورا, یا دوسرے اربعین میں آئے تھے, یعنی 1 سال کے بعد اوسورا رہے ہیں. بہرحال اصلی جو محققین کا نظریہ ہے وہ یہ کہ پہلے ہی اربعین میں آ گئے, چونکہ جابر بھی پہلے ہی سال آ گئے, پہلے سال تھے اور پہلے ہی اربعین میں. اس کی ریزن ہے اس لیے کہ یزید میں اتنا دم نہیں تھا ان اسروں کو باقی رکھنا. 1 سال اور خطبہ امام سجاد کے بعد, خطبہ زینب کبریٰ کے بعد اصل شام متزلزل ہو گیا تھا. یزید بار بار یہ سوچ رہا تھا کسی طرح ان کو یہاں سے میں
ہدایہ دے کے کچھ بھی کر کے نکالوں. اصلا یزید کی تخت کے پائے ہل چکے گئے تھے بالکل. لہٰذا وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا, لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا تھا واپس کرنا چاہ رہا تھا. لہٰذا علامہ طباطبائی نے اس کتاب اربعین میں سفر کو, کیفیت سفر کو, کلومیٹر کو, کتنے گھنٹے میں طے ہوتا, سب کو حساب کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ پہلے ہی اربعین میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں آ گئے. اور جابر بن عبداللہ, پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور اسرا کربلا میں وارد ہوئے تو جابر قبر امام حسین علیہ السلام امام حسین پر تھے, کس طریقے سے پھر ان کو دور کیا گیا, چونکہ حرم رسول اللہ آ رہے ہیں, اللہ اکبر, بنات رسول اللہ آ رہی ہے, بے شک, اور کس طریقے سے ورود ہوا کربلا. اللہ اکبر. ایک جملہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے, عجیب جملہ سنا ہے, واقعا سینہ پھٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ فرما رہے تھے کہ کیسے اربعین کے لیے اب سب جاتے ہیں, بچے, بیوییں, جوان, بوڑھے, سبھی طریقے کے لوگ جاتے ہیں. کہہ رہے کہ کاش عاشور کے دن کوفے سے بغیر تلوار اور شمشیر اور نیزے کے بچے اور عورتیں اور مرد ایسے ہی نکل جاتے امام سے ملاقات کے لیے, تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. اور یہ بات حقیقت ہے. اگر کوفے کے بچے چھوٹے چھوٹے اور عورتیں اور بوڑھے جوان سب خالی ہاتھ نکل جاتے تو فرزند رسول شہید نہ ہوتا. کربلا میں فرزند رسول شہید. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں, یا ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم لوگ جاتے ہیں, ایک دو دفعہ سعادت ہوئی اور انشاءاللہ خداوند متعال پھر ہمیں توفیق دے, جو زائر جاتا ہے کیا خصوصیات اس کے ہونے چاہیے؟ دیکھیے زائر جب جاتا ہے, بہرحال اس میں کوئی شک نہیں, کیسے ہم نماز, آپ نے دیکھا ہے ائمہ کی سیرت میں دیکھا ہے جب نماز کے لیے تیار ہوتے تھے کتنے وقت سے پہلے تیار ہونا شروع ہو جاتے تھے, اللہ, کیسے اہتمام کرتے تھے. جب وضو کرتے تھے تو بدن تھر تھر آتا تھا, پھر فلاں کیوں, کس کے محضر میں جا رہے ہیں, حضور میں کس کے جا رہے ہیں, تو وہ کیفیت چینج ہوتے جاتی ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی ایسے ہی وہ عظمت مزور کا احساس بالکل ایسے ہی ہے. اگر انسان پہلے سے چاہتا ہے کہ اربعین کے لیے میں زیارت پہ نکلوں, کسی بھی معصوم کی زیارت, پہلے سے آمادگی کرے, اپنا حساب کتاب کرے, اپنا معاملہ لوگوں سے حل کرے, محلہ, پڑوس, بیوی, بچے, دوست, احباب, سب سے کسی کا حق میری گردن پہ ہو. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں, یہ آپ نے سنا ہوگا, صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اعلان کیا تھا کہ کسی کی گردن پہ اگر قرض ہو کربلا سے باہر چلا جائے, وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا. لہٰذا اگر زیارت کے پہلا قدم میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, پہلا قدم یہ ہے کہ اگر آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں, اگر کسی کا حق ہو, مالی حق ہو یا حقوقی حق ہو, خدا نخواستہ کسی کی بے ادبی کی ہو, کسی کی توہین کی ہو, کسی سب سے معافی مانگنے کے بعد, پاک دامن ہونے کے بعد, پھر اپنے اندر رجوع کرے. جو گناہ, یہ تو حقوق انسان ہو گئے, حقوق الناس ہیں, حقوق اللہ کے بارے میں بھی جو چھٹا ہوا ہے, فلا توبہ کرے, استغفار کرے, تھوڑا سا نجاستوں کو دور کرے, پھر نکلے. جب نکلیں آہستہ آہستہ اس سیر کے ذریعے, آہستہ آہستہ اس سفر کے ذریعے گڑ گڑائے, آنسوؤں کے ذریعے, توبہ اور استغفار کے ذریعے, تاکہ آہستہ آہستہ دل نرم ہو جائے, وہ جو شقاوت قلبی ہے کم ہو جائے, وہ تاکہ اپنے مولا سے میسج لے سکے, گڑ گڑا سکے. آپ تعجب ہوگا, ایک دو صاحب بتا رہے تھے کہ میں آپ کو ایک شخص کا بیان کروں, وہ گئے مشہد زیارت کرنے کے لیے, جتنا رو رہے ہیں, جتنا گڑ گڑانا چاہتے ہیں, آنسو ہی نہیں آ رہے. امام رضا کے یہاں تصویریں بنا رہے ہیں کربلا کی, ادھر کی, آنسو ہی نہیں آ رہے, پریشان ہے. جب نہیں آئی تو تھک کے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ایک گلی سے, ایک کوچے سے نکل رہا تھا, تو ایک ضعیف انسان ایک بوجھ لیے جا رہا تھا, جو کبھی گرتا تھا, پھر اس نے مدد کی, اس کو اٹھوایا. اس نے کہا بھائی تم کسی, کہنے لگے میرا کوئی نہیں ہے, گھر پہ بیوی ہے, لڑکی ہے میری, گھر پہ قرض ہے میرا. تو بہرحال مفصل تو میں عرض نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ مال ہے, اپنا قرض دو, اپنی بچی کی شادی کرو. یہ دینے کے بعد پھر وہ گنبد امام رضا کی طرف آپ پھوٹ پھوٹ کے رو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہنے کا مقصد انسان کو کبھی کبھی گناہ کی وجہ سے, کبھی قساوت قلبی کی وجہ سے, سخت ہونے کی وجہ سے, بہرحال اس دل کو آمادہ کرے, دل کو آمادہ کرے, بار بار تلقین کرے کہ کس کے حضور میں جا رہا ہوں, مولا کے حضور میں جا رہا ہوں, مولا کے دربار میں جا رہا ہوں. بہرحال ان صفات کو چھوڑنا شروع کرے. اگر کسی کے بارے میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اگر کسی کو ستایا, معافی مانگے. خدا کی عبادتیں اگر
چھوٹی ہیں اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ سفر کریں. گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے بدن سے سفر کر رہا ہے, روح کے سفر کو بھی شروع کریں, روح کے سفر کو شروع کریں آہستہ 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 آہستہ, توبہ استغفار مولا کے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ کہ آہستہ آہستہ امام کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں. دیکھیں جانتے ہوئے جائے ان کے حضور, معرفت کے ساتھ جائے, پہلے تھوڑا سا معلومات حاصل کرے علماء کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, گڑ گڑائے آنسو رات کی تاریکی میں, مولا میں آپ کے حضور میں آ رہا ہوں, مجھے ایسے قبول اس راز و نیاز کا عادی بنائے اپنے آپ کو. احسن تم. بہرحال جب جائے تو پھر سارے تکبر و دل کی فلاح و میرے پاس یہ سب توڑتا ہوا جائے. یہ قبول نہیں ہے اس دربار میں, اس دربار میں تکبر قبول نہیں ہے. بزرگی, میں ایک مرتبہ گیا کربلا تو مولا ابو الفضل عباس کے روزے پہ دیکھوں کیا کچھ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اور اپنی مجلس کرا رہے ہیں. بھئی ان کی مجلس ایسے ہوتی ہے نا, اس دربار میں فقیر زیادہ قبول, جتنا جھک جائے, جتنا اپنے آپ کو ختم کر دے, جتنا ختم کر دے اتنا قبول ہے. اصلا زوار کی مدد کرے, زائرین کی نصرت کرے, کسی کے پاؤں پکڑے, کسی کے ہاتھ پکڑے, کسی کی مدد کرے, کسی کو پانی پلائے, یہ چیزیں کرے. ظاہران امام حسین ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کربلا میں, پچھلے سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے بچے پانی پلا رہے ہیں, بچے کھانا کھلا رہے ہیں, خواتین عراقی, خدا ان کو حفظ کرے کس طریقے سے. اصل اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی تھی تو گاڑی میں بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے. وہاں پہ کس طریقے سے آپ کے پاؤں ملتے ہیں, دھوتے ہیں. کیا یہ شرف ہمیں نہیں ملنا چاہیے؟ ہمیں بھی ملنا چاہیے. ہم بھی ظاہران امام حسین علیہ السلام کے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی ظاہر. اگر کسی سے کوئی گستاخی ہو جائے اس کو مولا کا ظاہر سمجھ کے معاف کر دے. اس ٹائم دیکھیں حال و ہوا حسینی ہونی چاہیے, دل پہ آپ کے حال و ہوا حسینی ہونا چاہیے. بھائی ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, سائے زوا ساتھ رہنے والے ظاہر ہیں. دیکھیں سب کی طرف نہ امید نہ رکھیں یہ میرے لیے یہ کرے, میں اس کے لیے, نہ خیر. کوشش کریں سب کچھ میں کروں, کوشش کریں ظاہر امام حسین کے لیے سب کچھ, جتنا آپ زحمت کریں جتنا ہو سکے, جتنی زحمت اتنی زیارت میں شباب شیرنی آتی چلی جائے گی. چہ بہتر کہ ظاہران امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں. کیا امام حسین تحفہ دیں گے آپ کو؟ آپ کتنے واقعات, وقت نہیں ہے ورنہ واقعات آپ کی خدمت میں, کتنے اپنے چاہنے والوں کے, زائروں کی خدمت کرنے والوں کو کیسے امام نوازتے ہیں, کیسے مکاشفے موجود ہیں, کیسے ہاتھ پکڑتے ہیں, کیسے دستگیری کرتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ, خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور بس آپ بی بی کے حرم میں ایک سلسلہ رہا ہے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ. آپ سے گزارش کریں گے ہمارے لیے, ناظرین کے لیے ایک مختصر سی آپ دعا فرمائیں. بہرحال یہ روزہ اربعین ہے اور بہت ہی مقدس دن ہے. اسرا کا حضور بھی ہے کربلا میں, اور امام حسین علیہ السلام. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, جو مریض ہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے. خدایا جو ہمارے گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے, اور ہمیں بصیرت عطا فرمائے تاکہ حق و باطل میں فرق کر سکیں. خدایا ہمیں بھی ایک بار پھر کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں یہ بلائے جہانی کورونا سے تمام بشریت کو نجات عطا فرمائے. خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. علماء اعلیٰ, مراجع اعظام, رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرمائے, اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبلہ بہت شکریہ, خداوند متعال جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت ہی اہم مطالب تھے ہمارے مہمان جناب مولانا سید اون محمد نقوی صاحب قبلہ کے. مستقل ایک سلسلہ رہا ہے قبلہ کے لیے زحمات کا, اور آپ نے بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. بہت اہم چیز ہے یہ, امام حسین علیہ السلام کی جو محبت خداوند متعال نے ہمیں دی ہے, یہ عظیم لطف الہی ہے, عظیم ہدیہ الہی ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ناظرین ایک میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا, ایک بڑی شخصیت ہماری گزری ہے جن کی کتاب ہے خصائص حسینیہ, آیت اللہ شوستری. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سورہ فرقان کی تلاوت کی, اس میں جو ہے سورہ مومنون کی میں نے تلاوت کی. سورہ مومنون میں جو ہے صفات بیان کی گئی ہیں مومنین کی, کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو مثلا نماز قائم کرتے ہیں اور اس طرح, یعنی تمام چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان صفات کے اوپر غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید میرے اندر کوئی بھی صفت مومنین کی نہیں پائی جاتی ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ مثلا وہ نماز کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مثلا اوقات کی رعایت کرتے ہیں, اور ساری جو سورہ مومنون کے شروع ہی میں جو 10-12 صفات بیان کی گئی ہیں,
تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا، میں تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا، لیکن قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، چونکہ تمہارے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ان کی ایک حدیث کے اوپر نظر پڑی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو سنا، اب انہیں تھوڑا سا حوصلہ ہوا، تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ بس ایک مرتبہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں یہ امتحان اور کر کے دیکھتا ہوں، آیا اس کا میرے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، جب گاڑی چلتی ہے اور اس کا پیٹرول جو ہے یا ڈیزل ختم ہونے لگتا ہے تو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے، وہ لائٹ سی جلنے لگتی ہے بار بار، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آخری میرے پاس علامت ہے کہ میرے اندر ایمان کی رمق ہے یا نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا اور سنبھلنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ دل اپنا پہنچایا کربلا، اور کربلا کا رخ کر کے میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور 3 مرتبہ جب میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو کہتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ اپنی زبان پہ مولا کا نام جاری کیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں فوراً سجدے شکر میں گر گیا، خدایا کم سے کم یہ علامت میرے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ابھی میرے اندر ایمان جو ہے وہ باقی ہے۔ ناظرین، محبت حسینی بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، خدا کا صرف اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس کے لیے تمام مومنین قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے پاس یہ عطیہ الہی موجود ہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔